اوپینین HD کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور پیج کو بھی لائک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ کیسے جی بھائی صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سے ٹھیک، شکر اللہ۔ آج آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی نشست ہے جی، پروفائل بھی ہوگی، اس میں سیاسی گپ شپ بھی ہوگی، نجی گپ شپ بھی ہوگی۔ پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا آزاد کشمیر کے اندر پہلے جیسی مضبوط ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ مجھے آزاد کشمیر کے سیاسی صورتحال پہ اور جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ریلیٹڈ جو ہم کشمیریوں سے ہے اس پہ بات کرنے کا موقع آپ نے دیا۔ جی تحریک انصاف نے 25 جولائی کو الیکشن جیتا، عمران خان کی قیادت میں الیکشن جیتا اور ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ 32-33 ووٹوں سے ہم نے حکومت بنا لی۔ اور یہ الیکشن ایسا ہے کہ کسی نے اس پہ جیسے ویسے تو ہر آدمی کہتا ہے جی یہ ہوگی دھاندلی ہوگی، لیکن اس کا ثبوت اس سے ملتا تھا کہ آپ نے پٹیشنیں الیکشن ٹریبونل میں پٹیشنیں کتنی کی۔ میں کہتا 2-4-5 پٹیشنیں ہوئیں اور اس سب نے اس کو تسلیم کیا، اور اپوزیشن بھی جو نون لیگ کی تھی اور اپنے پیپلز پارٹی کی تھی اسمبلی میں بیٹھے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بنایا، کمیٹیاں بنی، سب کہ وہ ایک سموتھلی ایک حکومت چل رہی تھی۔ تنویر الیاس صاحب سے پہلے سردار قیوم نیازی صاحب تھے، دونوں کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا اور ہم نے ان کو ووٹ دیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تجربہ کاری کہہ لیں، یعنی پاکستان میں حکومت تبدیل ہو گئی، عمران خان کو جو ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کو 10 اپریل کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ایک نئی PDM کی حکومت وہاں پہ بنی اور وہاں سے ہماری مشکلات کا، بلکہ وہاں سے کیا بلکہ اس سے 2-4 مہینے پہلے مشکلات کا آغاز ہمارا ہو گیا تھا۔ یعنی پہلے سال ہمارا پورا 1 کوارٹر کا بجٹ انہوں نے کاٹ دیا، 5 ارب 72 کروڑ روپیہ انہوں نے کاٹ دیا۔ پہلا جو ہماری PTI کی حکومت کا پہلا سال تھا وہ ہمیں بجٹ نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال جو بجٹ ہم نے پاس کیا تھا اس کا آپ حیران ہو گئے کہ ہمیں 50% بجٹ نہیں ملا۔ یہ شور چلتا رہا، جی یہ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود ہمارا رابطہ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رہا۔ خواجہ صاحب جی قیوم نیازی صاحب کو نامزد کیا تھا عمران خان صاحب نے، بعد میں تنویر الیاس صاحب کو بھی انہوں نے نامزد کر دیا۔ جی بالکل۔ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ قیوم نیازی صاحب کو ہٹا کے آپ کی پارٹی کو تنویر الیاس صاحب کو لانا پڑ گیا؟ دیکھیں ہر وزیر اعظم کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات، ایشوز پارلیمانی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، تو بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ شکایات پارلیمانی پارٹی کے اندر ایسی شکایات آ گئی، لوگوں کو گلے شکوے آ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے آپ قیوم نیازی صاحب کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو خان کا فیصلہ ہے وہی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسے تسلیم کیا بلکہ تنویر الیاس صاحب جو انہی کے جگہ آ رہے تھے، خان صاحب جو نے نامزد کیا تھا، ان کو ووٹ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی لیڈر کی کمانڈ ہے، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہے، اور اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو نہ آپ کے پاس انتخابی نشان بلا تھا، نہ آپ کو کمپین کرنے دی گئی، نہ آپ کے ووٹروں کو، سپورٹروں کو، تائید کنندہ، تجویز کنندہ سب کو اغوا کیا جاتا رہا، پیپر جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک خاموش انقلاب آیا۔ وہ جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے اور یہ ابھی جوان ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ اس جوان ووٹر نے، جس کو ہم کہتے تھے یہ برگر کلاس ہے، جس کو کہتے تھے ہم انہیں الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، 100 کا دن گزارتے ہیں، عید کا دن 100 گزارتے ہیں، وہ کس طرح باہر نکلے۔ آپ میں پنڈی ڈوین میں تھا اس دن، پنڈی ڈوین کی ساری سیٹیں PTI نے سویپ کی ہیں، لیکن وہ پھر فارم 45 فارم 47 آ گیا۔ PTI بہت بڑی جماعت تھی آزاد کشمیر کے اندر، جی جیسے 25 جولائی کے الیکشن کی آپ نے بات کی۔ بالکل جی، انشاءاللہ اب بھی ہے بڑی جماعت، جو آپ کے لوگ ہیں، اب تو فارورڈ بلاک کی حکومت ہے نا جی، لوگ کیوں ٹوٹ کے چلے گئے؟ سر یہ فارورڈ بلاک کی آپ نہیں کہہ سکتے، اسے ہم PDM 1 کا نام دیں گے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جیسا PDM 1 پاکستان میں تھی، اور اس میں نون لیگ بھی ہے، اور ہمارے 22 لوگ جو گئے ہیں وہ بھی تھے۔ میں نے خود انوار صاحب کو ووٹ دیا کہ ہمیں اس کو، ہمارے قائد نے یہ کہا جی ٹھیک ہے آپ
پہلے نامزدگی کچھ اور تھی, بعد میں صورتحال جب دیکھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ووٹ دیں. میں خود 48 ووٹ دینے والوں میں شامل ہوں. آپ کو کس نے کہا تھا چودھری انوار الحق صاحب کو ووٹ دینے کے لیے؟ ہمیں اپنے جو اسد کیسر صاحب تھے اس وقت, پرویز خٹک صاحب پرویز اور خٹک صاحب نے, اسد کیسر صاحب, یہ خان صاحب نے بھیجے تھے. اور خان صاحب نے جب ہم 29 ممبر انہوں نے ملے تو خان صاحب نے کہا آپ جائیں, آپ کو ایک نام مل جائے گا, آپ اس کو ووٹ دے دیں. اور ہم سب وہاں سے چلے آئے. اس کے بعد سے پھر سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ہم سارے مظاہرات نہ پہنچ سکے. میرے پاس وزارت عظمیٰ کا چارج تھا, ایک لحاظ سے میں اس کو وزیر اعظم تھا. ہم 14 ہی آدمی مظاہرات پہنچے, 5 ایک جگہ روک کے, 3 ایک جگہ روک لیے گئے. اور پھر جو دیگر قوتیں تھیں ان کو موقع ملا کہ وہ پھر انہوں نے. اب پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آزاد؟ میں سمجھتا ہوں جی گراس روٹ لیول پہ آج بھی الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی, میرے اور میرے ساتھیوں کو استقامت دی. آج گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی ہے, گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے ہمارے دوست چلے گئے ہیں, ہم بلے کے نشان پہ جیتے تھے. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خود مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اس سے خود بھی مطمئن نہیں ہے. آج بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب مانے, کیونکہ یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ جو کیٹیگریاں بنی ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی اور خان صاحب کے خلاف اور پارٹی قیادت کے خلاف پریس کانفرنسیں کی اور انتہائی غلط زبان استعمال کی. ابھی کیا جو لوگ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ گئے ہیں ان میں سے کوئی واپسی کے لیے بھی کوئی رابطے ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ, کسی لیول پہ؟ میں سر وہی بات کر رہا تھا کہ ایک کیٹیگری ہوا جو خان صاحب کے خلاف بولے, پارٹی کے خلاف بولے. ایک کیٹیگری ہے وہ ہے کہ جنہوں نے دوسری کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی, جیسے سردار تنویر الیاس صاحب ہیں. تیسری کیٹیگری ایک اور کیٹیگری ہے, وہ یہ ہے کہ جو دباؤ کے تحت برداشت نہ کر سکے, پارٹی کو چھوڑ کے لیکن خاموش ہو کے بیٹھ کے. تو خان صاحب نے یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا, یہ میرا یا اپنے سردار قیوم نیائی صاحب کا یا ہماری پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ بڑا بیسک بنیادی فیصلہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو لینا ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں کو واپس لیا گیا ہے, اون عباس ببی وغیرہ ہیں ان کو لیا گیا, سیف اللہ نیائی صاحب وغیرہ. بس سیف اللہ لیکن آزاد کشمیر سے کوئی لوگ رابطے میں ہیں؟ جی ہے, رابطہ ظاہر ہے. جی آزاد کشمیر ایک چھوٹی جگہ ہے, ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں. مجھ سے میری ذاتی رائے کچھ اور ہوگی, لیکن پارٹی کا جو مینڈیٹ ہوگا وہ جو ہم وہی فالو کریں گے. جو بات ٹھیک ہے خواجہ صاحب, کیا کسی جگہ پہ جو لوگ فارورڈ بلاک میں ہیں یا جو لوگ فارورڈ بلاک میں نہیں ہیں, بڑی شخصیات ہیں نا کچھ, جی کسی لیول پہ کوئی بات چیت تو نہیں چل رہی ابھی تک رابطے کہ ہمیں واپس آنا ہے یا آنا چاہتے ہیں؟ سر اس طرح تو جب ہم بیٹھتے ہیں بات چیت تو چلتی ہے, بالکل بات ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے. جی بات تو چلتی ہے, بالکل بات چلتی ہے. بلکہ ہم انہیں کہتے ہیں, میں خود انہیں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں مرکزی سیکریٹریٹ میں جائیں خان, اور اللہ کرے گا خان صاحب مہینے 2 مہینے میں باہر آ جائیں گے. مجھے امید ہے بڑی سے قبل خان صاحب آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انقلاب آئے گا. اس دن جو ہے وہ آزاد کشمیر سمیت جی بی سمیت کسی بھی جگہ جو ہے وہ اس سیلاب کو آپ روک نہیں سکیں گے. جو 8 فروری کو جس طرح لوگوں نے دیا, اب لوگ اس دن کو اس دن کو بھی بھول جائیں گے جو تاریخ میں جو ایک بہت بڑا سیلاب اس دن آئے گا, عوام کا سیلاب آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو لوگوں سے ہوتی ہیں انہیں درگزر کر دینا چاہیے. اور ہمیں گراس روٹ لیول سے پی ٹی آئی کو خان صاحب کی قیادت میں, یہاں پہ کسی اور کی قیادت نہیں ہے, خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا چاہیے. اور ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھنا انڈیا آج کہتا ہے جی کہ پاکستان کو اس کے حالات پہ چھوڑ دو, پاکستان خود جو ہے وہ خدا نخواستہ ختم ہو رہا ہے. تو اس ذہن کا جواب, اس تکبر کا جواب کون دے سکتا ہے؟ وہ میں سمجھتا ہوں عمران خان ہی دے سکتا ہے, کیونکہ ساڑیاں دینے والے یہ بغیر ویزے کے ان کو بلانے والے, بچوں کی شادی پہ ان کو بلانے والے, وہ جواب وہ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 20 آدمی ہم نے مار دیے. آپ دیکھیں کہ کیا ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ راولاکوٹ میں ان 20 آدمی راولاکوٹ میں کشمیری میں مارا, مسجد میں مارا, کیا ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ کیا ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کیا ہم نے ان کے ہائی کمشنر کو بلایا؟ اتنی ضرورت ہم نے کی کہ ان کے ہائی کمشنر کو بلا کے ہم کہ اسے چلے اور کچھ احتجاجی مراسلات. صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, کیا آزاد جموں کشمیر کے اندر جو سیاست ہے پہلے جیسی رہی ہے؟ سر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں رہی. اب سیاست جو ہے مفاداتی جو عنصر ہے اس پہ زیادہ
आ गया। हम वक्ती जो कहते हैं जमातों के साथ एक कमिटमेंट होती थी, जमातों के साथ लोग जिस पार्टी के टिकट पे खड़े होते थे, जिस लीडर के साथ खड़े होते थे, वो अब नहीं रही। मुझे अफसोस, काश वो बात आए सामने। और जब एहतसाब का अमल आएगा, सियासी एहतसाब का अमल आएगा कि जब लोग, आप देखें ना कि पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम थे, उनके मुकाबले छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, एक को उन्होंने पीछे किया, दूसरे को पीछे किया, फिर जाते जाते टिकट किसी को दे दिया माहिर याफ्ता, तो वो जीत गया। ऐसी कई आपको दर्जनों मिसालें आपको मिलेंगी। तो ये सोच ये आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सोच सिर्फ इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा वो वोट बैंक बन गया। आज़ाद कश्मीर आज तक जी तरक्की नहीं कर सका, रोजगार नहीं आ सका, इस पे शार्ट रिस्पांस करिएगा, कौन जिम्मेदार है? सर इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जिम्मेदार हैं। हुकूमतें में पैसा हमारे पास होता है सर, मैं खुद हुकूमतों में रहा हूँ। मेरा यकीन है कि जब आप नेक नीति से कुछ करना चाहें तो पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारी 45 लाख की आबादी में से 20 लाख लोग बाहर हैं, 10 लाख इंग्लैंड में और 10 लाख मिडिल ईस्ट में। हमने 25 लाख लोगों को रोज़गार देना है, 25 लाख लोगों की सड़कें बनानी है। कल मुजफ्फराबाद में लोहार गली टनल सड़क की हालत ये है कि एक ट्रक नीचे गया, बाप बेटा थे, नौजवान बेटा मर गया। हमसे वो सड़क नहीं बनती। मैंने अपने वक्त में खान साहब से 45 अरब रुपये की टनल मंजूर कराई थी, और फिर जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई वो पैसा उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। मनसूबा मंजूर है, लोहार गली टनल का मंसूबा मंजूर है। मैं समझता हूँ रठुआ रियाम ब्रिज जितना इम्पॉर्टेंट था, इतना ही लोहार गली टनल है कि पूरी आपकी ट्रैफिक वहाँ से जाती है, सियाह वहाँ से जाते हैं, और 2 दिन से रोड बंद है। और मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी फिर हुकूमत वक्त पर भी आती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा साहब बताइएगा, सियासत में बड़े उतार चढ़ाव देखे आपने, बड़ी हुकूमतों का हिस्सा रहे, निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, सीनियर मिनिस्ट्रियाँ भी रही, आपके पास खासी अहम वजारतें थीं। सियासत में मुश्किल और कड़ा वक्त कभी ज़िंदगी में कौन सा आया हो? सर मैं समझता हूँ कि ये पिछला 1 साल सर, इसमें यानी सच्ची बात है, बाज़ आपके कारकुन होते हैं, उनका दबाव होता है, जी वजारतें लें, काम है, 3 साल रहते हैं हुकूमत में, जी हम पहले ही बड़े अपोजिशन में रहे हैं, तो कैसे होगा, हमारी नौकरियाँ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। उन लोगों को मुतमईन करना, अपने लीडर के साथ खड़े रहना, और फिर जो एक दबाव होता है, वो दबाव मैं आज खुद भुगत रहा हूँ कि मेरे हल्के की सड़कें ड्रॉप कर दी गई हैं, मुझे उसका फ़र्ज नहीं मिल रहे जिससे बाकी 30 हल्कों में मिल रहे हैं। लेकिन एक दिली तस्कीन होती है कि आज जब हम पब्लिक में जाते हैं, कम से कम कोई ये ताना नहीं मारता कि भाई आपने, या हाँ मैं अगर छोड़ना चाहता फिर मुझे इस्तीफ़ा देना चाहिए था, इस्तीफ़ा दे के फिर नए मैंडेट के तहत उसके तहत इलेक्शन लड़ता। लेकिन मैंने ये समझा कि मैंने जो 5 साल की कमिटमेंट की है खान के साथ, वो मैं पूरी करूंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तस्कीना, ये मुश्किल साल गुजरा है मेरे लिए, ये पिछला साल बहुत मुश्किल गुजरा है कि इसमें यानी अपने कदम जमाना, डगमाने से बचना, ये मुश्किल काम था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस पे 2026 के आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को कैसे देखते हैं, आने वाले इंतखाबात पे? जी मैं इंशाल्लाह एजेके की बात करूँ, मैं एजेके की बात करता हूँ। बारीक चीज़ से मैं ये, आप मेरी बात सुन के शायद हैरान हो गए कि भाई आपके 22 लोग चले गए, खुद पार्टी इसको दबाव का शिकार है, कोई उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत से जेल में बहुत सा पानी बह जाएगा उस वक्त तक, 2026 तक कि पीटीआई 2026 के इलेक्शन में 2021 से ज़्यादा बड़ी क़ुव्वत के साथ आएगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, 40-45 साल मुझे सियासत में हो गए। मैं लोगों के मूड को देखता हूँ, मैं नौजवानों के, अपनी बच्चियों के, बहनों के, बेटियों के मूड को देखता हूँ, जिन्होंने कभी इमरान खान को नहीं देखा, जिन्होंने कभी जो है फ़ायदा लेने का सोचा ही नहीं है, तो वो इस वक्त आपसे एक इंतकामी जज्बा के, एक हसरत के कि एक बार हम चाहते हैं कि खान जो है वो आए। तो ये वही जज्बा है, वो आज़ाद कश्मीर में भी ट्रांसफ़र होगा। और आप 2026 के इलेक्शन को आप देखेंगे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री पीटीआई लेगी। उस वक्त तक हमारा कायद भी, चाहे पाकिस्तान में हुकूमत बेशक PDM-2 की हो, लेकिन कायद हमारा जब बाहर होगा तो फिर उस सैलाब को कोई नहीं रोक सकेगा। आज़ाद कश्मीर टूरिज्म की बातें करते आए हैं हम आज तक, जी टूरिज्म को फ़रोग़ क्यों नहीं दे सके ख्वाजा साहब? हमारे पास बड़े अच्छे एजेके के अंदर स्पॉट्स भी मौजूद हैं, टूरिज्म के लिए हमारी सड़कें महफूज नहीं। आज से देखते हैं ना आप,
جی یہ میں نے ابھی گزشتہ 3 دہائیوں کا ریکارڈ اگر 4 دہائیوں کا نکال کے دیکھیں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے حادثات کا شکار ملیں گے جو ٹورسٹ آئے ہوں. کل بھی کراچی سے ایک ٹورسٹ آئے اور وہ ان کا دریا میں کہیں گر گئے, وہ پاؤں پھسلا. اس سے پہلے کئی فیملیاں پنجاب سے گئیں, گاڑیاں دریاؤں میں گر جاتی ہیں. ٹورزم کو پوری دنیا میں محفوظ خطے جو ہیں وہ فروغ دے سکتے ہیں. اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹورزم کے فروغ کے لیے کام کریں گے جب ہم سڑکیں محفوظ نہیں بنا سکتے. میں آزاد کشمیر میں ٹورزم اور ہائیڈل, یہ دو ایسے, میں ہائیڈل کا وزیر بھی رہا ہوں, یہ دو ایسے یعنی اسپاٹس ہیں, پروجیکٹس ہیں کہ اس میں آپ کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کما سکتے ہیں. 1,40,000 ٹورسٹ عید کے دنوں میں نیلم ویلی میں گیا سر, 1 لاکھ, یہ ریکارڈ تعداد ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر آگے, ہمارے پاس واش روم نہیں ہے. جی میں وہی جوائن کرتا ہوں. ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے آئیے. اور پھر کوئی اس قسم کا سسٹم نہیں ہے کہ ہمارے ہوٹل والوں نے, چھابڑی والوں نے, دکانداروں نے لوٹا ہے. وہ ہوتا ہے کہ سونے کی مرغی کو ذبح نہ کرو روز انڈا دے گی. ہم نے کہا یہ آج اسے ذبح کرتے ہیں. وہ سلوک ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس پہ چیک نہیں ہے, ہماری پرائز کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں, ہم نے ٹورسٹ پولیس بنائی ہے, لیکن ہم آج بھی بعض مقامات پہ سیاحوں کو تنگ کرتے ہیں, انہیں روکتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور ٹورزم جو ہے نا وہ تب فلرش ہوتا ہے کہ جب آپ ٹورسٹ کو سہولت دیں گے. اس لحاظ سے ہمارے پاس یعنی میں سینکڑوں اسپاٹس میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان میں سے درجنوں ایسی ہیں جو ابھی تک ان ٹچ ہیں, ابھی تک انہیں کسی طرف دیکھا نہیں گیا. انوائرمنٹ سے ماحول ہمارا خراب ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور اس سے ہم کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ کروڑوں روپیہ کما سکتی ہے کہ لوگوں کے پاس مری سے لوگ تنگ آ چکے ہیں, سوات کی صورت حال وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہمیں گورنمنٹ کو اس پہ کچھ کرنا چاہیے. جی خواجہ صاحب, پی ٹی آئی, آخری سوال کروں گا. جی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر پھر سے سوال کروں گا, لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں, آپ کے الیکٹیبلز, اب نئے الیکٹیبلز کہاں سے لائیں گے اگلے الیکشن کے لیے؟ سر اب آزاد کشمیر میں الیکٹیبل, پاکستان میں الیکٹیبل ہے کدھر کے, بڑے بڑے نام کدھر کے سر, ضمانتیں ضبط ہو گئی جن کو ہم الیکٹیبل کہتے تھے. الیکٹیبل کا تجربہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی جو الیکٹیبل اس کو خان صاحب کو مشورہ دیا جاتا تھا وہ لائے گئے تھے, دیکھے ان میں سے اکثر رہ گئے تھے. 2018 میں اور یہ ابھی جو 8 فروری کو الیکشن ہوا بہت سا فرق آ چکا تھا, اور وہ فرق ابھی بڑھتا جا رہا ہے. اب الیکشن الیکٹیبل بات نہیں ہے, اب ایک عام آدمی بھی جو ہے نا وہ, اب اگر کسی ذہن میں یہ ہے کہ میں الیکٹیبل ہوں, ایک عام آدمی, ایک عام نوجوان جو ہے وہ الیکشن بلے کے نشان پہ جیت سکتا ہے. آ گیا سوال کے ساتھ, کیا تنویر الیاس خان اگر رابطہ کرے تو پی ٹی آئی انہیں واپس لے لے گی؟ سر وہ تو دوسری جماعت میں جا چکے ہیں نا, وہ تو تحریک استحکام پارٹی میں جا چکے ہیں. وہ تو پارٹی میں رہلا خود اب بھی اس طرح سے نہیں مضبوط رہی ہے ان کے, ابھی تو بھائی تو آزاد کشمیر کے وہ صدر ہیں, بلکہ پچھلے دنوں وہ گئے. تنویر الیاس صاحب ایک اچھے آدمی تھے, میں سمجھتا ہم نے انہیں ضائع کیا, وہ اچھے آدمی تھے, لیکن ابھی تو وہ چونکہ جا چکے ہیں. اور پھر یہ بنیادی بات ہے کہ یہ فیصلے سارے خان صاحب کی سطح کے, یہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سیاسی کارکن کی سطح کے فیصلے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب جی, آپ نے گفتگو سنی. سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں جناب خواجہ فاروق, آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں, اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے نئے مہمان تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.